مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ محاسبہ جانچ پڑتال کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح صوفیہ میں نفس سے حساب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام کی نظر میں محاسبہ یہ ہے کہ مسلمان روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے نفس سے حساب لے کہ آج اس سے کس قدر نیکیاں ہوئی ہیں اور کس قدر گناہ ہوئے ہیں۔ اس کا حساب اپنی نفس سے لے کہ کتنی نیکیاں ہوئی ہیں اور کتنی گناہ ہوئے ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں تو اللہ عز و جل کا دل سے شکر ادا کرے، اگر گناہ زیادہ ہوئے ہیں تو افسوس کے ساتھ دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرے۔ اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو خدائے تعالیٰ کی فضل و کرم اور شکر کا چرچا کر کے باوضو ہو کر سوئے۔ باوضو سونا پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی حال میں دنیا سے جانا ہوا تو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پرسکون ادا کر کے اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں۔ اگر گناہ ہی گناہ یعنی بہت زیادہ گناہ ہیں تو ندامت و شرمندگی سے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا رحم اور فضل طلب کرے، اور صدق دل سے توبہ کر کے صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کرے، اور تلاوت کا کرنا درود شریف ذکر و اذکار کا معمول بنائے۔ اللہ عز و جل کے ایک محبوب بندے حضرت ابن سمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو بہت بزرگ تقوی شعار تھے۔ انہوں نے محاسب نفس کرتے ہوئے اپنی عمر کا حساب کیا تو ان کی عمر 60 برس کی ہو چکی تھی، تو انہوں نے دنوں کا حساب لگایا تو 21,600 دن ہوئے۔ پھر کہنے لگے افسوس، اگر ایک دن میں ایک گناہ بھی ہو گئے ہوں تو میرے 21,600 گناہ ہو گئے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن مجھ سے ایک سے زیادہ بھی گناہ ہوئے ہوں، تو میرے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی۔ بھلا اتنے زیادہ گناہوں سے میری رہائی کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے ہوگی؟ یہ سوچ کر انہوں نے ایک چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب لوگوں نے انہیں اٹھایا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ اللہ عز و جل کے محبوب بندے کا حال ہے، اور آج گناہ پہ گناہ اور فخریہ طور پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ سر عام گناہ خریدتے ہیں، اور بے حسی ایسی کہ نہ خوف خدا نہ شرم نبی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا ماحول ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی قبل اس کے کہ قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو۔ چنانچہ آپ روزانہ رات کو اپنے نفس سے گناہ اور نیکی کا حساب لیا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں شریف پر درہ مار مار کر زور زور سے فرمایا کرتے تھے، بول اے عمر، آج تو نے کون کون سا اور کیا کیا کام کیا ہے۔ یہ حال ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کا جو خلیفہ دوم اور امیر المومنین ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان ذوات قدسیہ سے گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محفوظ عن الخطا تھے، مگر خوف خدا عز و جل کا یہ حال کہ اپنے نفس کا حساب لیتے، اس سے ہم سبھی کو درس عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے زندگی کے حصے کو غنیمت جان کر نیکیاں حاصل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محاسبہ کے لیے رات کا حصہ ہی ضروری نہیں،
جب موقع ملے دن رات ہر وقت محاسبہ نفس کر سکتے ہیں۔ اگر دن کے مصروفیات میں وقت نہ مل سکے تو سوتے وقت روزانہ تھوڑی دیر محاسبہ کر لیں۔ محاسبہ نفس یہ بھی اہم نیکی ہے۔ یہ ہزاروں گناہوں سے بچنے اور ہزاروں نیکیوں کا ذریعہ اور سبب ہے۔ محاسبہ نفس سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی جانب جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اس کی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور محاسبہ نفس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔